جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غرباء میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی ایک کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے،
اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب حمامت البشرا کے اندر لکھا۔ اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور قلب لنفدوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنے ڈالنے والا ہوتا، تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے، اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں۔ انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں۔ یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی دیہک نہیں ہے، اس انتہا وہ انتہا بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شک نہیں ہو۔ مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ درمیان والا راستہ ہے۔ بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے۔ باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں، کہا جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی۔ تو یہ حضور کا مزاح تھا، مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا، اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا، دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا۔ اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا، حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا۔ تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا۔ ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں۔ اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا، اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائی، اور اس کو کیسے نہ پتا چلا ہوگا کہ حضور ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتا چلا ہو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بولتا، اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟
اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں جو بھی خریدے گا. تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. تو حضور مزہ بھی فرما لیا کرتے تھے. تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ. پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں. اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا. ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم بڑے کچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے. تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ حتف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں. تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو. جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی. تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ پاکستان پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو. اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے یہ کسی قوم کے پاس نہیں. یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے. یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں. اور وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں. دشمن کے اس وار کو خاص طور پہ سمجھے، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں. یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے. نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے. اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پر نور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو. اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو. کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں، بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا، ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے. اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا. اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے حضرت خلیل اللہ سے جو امتحان لیے گئے ہیں وہ مخفی نہیں ہیں. جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم نامہ ملتا ہے
تو وہ مسکراتے ہوئے آگ کے شعلوں میں لپک جاتے ہیں۔ بڑا امتحان تھا، کڑا امتحان تھا، سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، لیکن پھر ایک ایسا امتحان حضرت خلیل اللہ پہ ڈالا گیا، اگر وہ کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور زندگی کی طویل بہاریں بیت گئیں، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا، اور وہ پھر بیٹا دیا تو چاند سے بھی سونا۔ بیٹے کو دیکھا، ابھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اللہ کا ایک حکم نامہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کیا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ، اس کی ماں کو بھی لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آب و دانہ نہ ہو۔ کتنا کڑا امتحان ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور یہاں جہاں آج مکہ آباد ہے اس وقت سنگلاخ پہاڑ تھے، خشک پہاڑ، پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وادی بے آب و گیا میں اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ حضرت خلیل اللہ فلسطین میں چلے گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑاؤ، چھوڑائے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ ہے جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤ، کہا نہیں، ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ اس آسمان نے یہ منظر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں، چھری اور رسی چھپا لیتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جلدی جلدی سے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، سر پہ تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، سونے سے کپڑے پہناتی ہیں، شہزادہ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ شیطان نے کہا اس سے نازک موقع شاید مجھے مل سکے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا شہزادہ کدھر گیا ہے؟ کہا باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کوئی ہوش کر، وہ بیٹا جو راتوں کی دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا، سسکیاں بھر بھر کے آہو زاری کر کر کے جس بیٹے کو رب سے مانگا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ یہ تو نور نظر ہے باپ کی آنکھوں کا، کیسے ذبح کر دے گا؟ کہنے لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، آج ہاجرہ کی گود میں ایک بیٹا ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے، میں قربان کر دیتی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، یہاں سے نامراد ہو کے۔ اسماعیل کدھر جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ، باپ کے دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا بولتا ہے، باپ ذبح کرے گا؟ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا لکھا ہوا پیار دیکھ، اس کے دل میں میرے لیے دھڑکنے دیکھ، کیا وہ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم سمجھتا ہے۔ کہا آج میرے اس ناتواں بدن میں ایک جان ہے، کاش 1000 جان بھی ہوتی تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ خلیل اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ابراہیم رب کو منانے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹا ہی ذبح کرنا ہے تو آپ پتھر اٹھا لیتے ہیں، اور 3 موقعوں پر اس کو پتھر مارا۔ وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا۔ پہلے حکم ہوا وادی زی زرع میں چھوڑاؤ، چھوڑائے۔ اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا، اب حکم نامہ ہے جاؤ بیٹے کو ملو۔ مالک کھلونے لے جاؤ، کہا نہیں، ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ۔
حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے۔ اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں، رب کے حکم کی تعمیل میں۔ آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ باپ ہو سفاک ہو، کیا بولتے ہو؟ توازن عقلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب بیٹا خاموش ہو جاتا، اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی، السکوت من الرضا، کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے۔ لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے۔ قال یا ابت، اے میرے ابو، جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو، جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ، جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو، جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو، بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت، اے میرے ابو۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا، کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے؟ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا یا ابا تذبح، ہاں ابو مجھے ذبح کر لیجئے۔ ذبح کے جواب میں ذبح یہ کامل جواب تھا، لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا۔ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کر لیجئے، بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو، میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں، ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے۔ رہی بات میری، مشکل تو بڑا کام ہے، لیکن ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے نے منا کی وادی میں یہ بات طے کر دی۔ دونوں جب راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں، یہ فلاں کوٹھی خرید لیں اس پہ راضی ہو گئے، فلاں ماڈل گاڑی کا خرید لیں باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے، نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، پتر ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا منمونا چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ رسی ساتھ لی تھی، کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے۔ اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ آنکھوں پہ حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو، بازوؤں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے۔ کیا ہوا؟ کہا میری رسیاں کھول دیں۔ بیٹا کیوں؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر، رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے کی گردن پہ رکھی، تیز چھری تھی، دھار دھار، اور گردن نازک، ریشم سے بھی نازک، چھری کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن، لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھری کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ ساتھ پڑے پتھر پہ چھری کو مارتے ہوگا، لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو۔ دوبارہ استغفار پڑا اور چھری کا کونا حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا، لیکن بیٹا ذبح کیا ہے، بدن کب کپا رہا ہے،
फौरन आंखों से पट्टी खोली और देखा कि बेटा ज़बा नहीं हुआ, दुम्बा ज़बा हुआ है। बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा है और हजरत जिब्रील अमीन भी पास खड़े हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जिब्रील मुस्करा के बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कहा है इब्राहिम, कयामत तक तुम्हारी कुर्बानी भी बाकी रखेंगे, जुबानों से निकले जुमले भी बाकी।